اور میرے گھر میں ایک چھوٹا سا کتا بھی ہے، تو وہ گروجی بھائی بہن کے سمان ہی ہے سمجھ لیجیے، مطلب ممی ہم لوگوں کے کمپیریزن میں اس کو زیادہ پیار کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک ہندو لڑکی ایک پنڈت سے کتوں کے حوالے سے ایک سوال کرتی ہے۔ اس پنڈت کے جواب کے ساتھ ساتھ ہم اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی ملاحظہ کریں گے۔ ہندو لڑکی کہتی ہے کہ میری ماں نے ایک کتا پالا ہوا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے اور اس کتے کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے، یعنی کہ جس طرح ہمیں پیار کرتی ہے یا ہمارا خیال رکھتی ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے اس کتے کا بھی خیال رکھتی ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا غلط ہے یا پھر صحیح؟ تو جب ممی جتیا کرتی ہے تو کہتے ہیں سب کو پہناتی ہے وہ بدی جتیا والا، تو کیا ہم اس کو بھی پہنا سکتے ہیں؟ کیا پہناتی ہیں؟ وہ جتیا جو پہنتے ہیں نا، ابھی جتیا والا جو فرق تھا۔ پنڈت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کتے کا یہاں رکھنا اچھی بات ہے، ان سے پیار بھی کر لینا چاہیے، لیکن اسے فیملی کا حصہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے تو آخر کتا ہی۔ اس کے علاوہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اگر گھر سے باہر رکھا ہو تو ٹھیک ہے۔ جیو ماتر سے پریم کرنا برا نہیں ہے، پر ہر چیز کی مریادائیں ہیں۔ آپ جتنا پیار اپنے پتی سے کرتی ہیں، آپ اتنا پیار اس طرح کا پیار پر پرش سے کریں گے تو یہ مریادہ کے خلاف ہے۔ یہ تو ہوا پنڈت کا جواب، اور اس طرح کا ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک لڑکی نے ایک تقریب کے دوران کیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے کتے پالنا پسند ہے، تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم کتے پالتی ہو تو تم مسلمان نہیں ہو۔ Is it really it's haram to pet a dog, and then can they judge me as not a Muslim just because I love the dogs and pets the dogs? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کتوں کو شوق سے پالنا اسلام میں منع ہے، لیکن اگر تم گھر کی حفاظت کے لیے رکھتی ہو یا پھر شکار کے لیے رکھتی ہو تو پھر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ پیغمبر نے کتے پالے ہوئے تھے لیکن وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ جب بکریاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، تو اس جھنڈ کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے۔ Sister, in Islam, keeping dog is prohibited in your house as a pet, but keeping a dog for hunting is no problem, as a guarding your house no problem. So what the prophets used to take dogs was to keep the flock of the cattle together, that is permitted. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وجہ بھی بتائی کہ کتے پالنا اسلام میں کیوں حرام ہے، کیونکہ کتوں کی دھاڑ ناپاک ہوتی ہے اور ایسے میں ان کو گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، اس سے کئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہائیڈروفوبیا بیماری کا ذکر بھی کیا کہ یہ بھی کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہائیڈروفوبیا وہ بیماری ہے جس میں انسان کو پانی سے ڈر لگتا ہے، اور یہ سائنس بھی ثابت کر دیتی ہے، تو اس سے یہ کتوں کو گھر میں پالنا منع ہے۔ There are various diseases that can be acquired, and one of them is hydrophobia. Hydrophobia means fearing of water. So Islamically, keeping a dog as a pet is wrong. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کتا پال رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کتا پالا ہوا ہے تو پھر یہ ایک الگ سوال بنتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم مسلمان تو ہو لیکن زیادہ عمل کرنے والی نہیں ہو، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے تم غیر مسلم بن جاتی ہو تو پھر یہ بھی غلط بات ہے۔ Now, if you keep a dog and you believe it is wrong, that's a different question. You may not be a practicing Muslim. But someone to say you're not a Muslim, that's a very strong statement. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی قرآن کے کسی ایک بات پر عمل نہیں کرتا یا پھر کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور وہ کوئی کفر نہیں کرتا تو اس سے کوئی غیر مسلم نہیں بن جاتا۔ Just because one person doesn't follow some portion of the Quran, as long as you believe there is one God and you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, as long as you don't do kufr, you cannot be called a non-Muslim sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور پتے کی بات بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی جگہ پر لکھ کر جاتا ہے تو وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو مٹی سے 3 بار رگڑنا چاہیے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر اس جگہ کو دھو بھی لیا جائے تو تب بھی جراثیم موجود رہتے ہیں، حتیٰ کہ مٹی سے رگڑنے پر بھی جراثیم پوری طرح نہیں جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لو کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ اس جگہ کو لکھ کر جاتا ہے تو وہاں پر نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے، اپنی عبادت کیسے کرو گی؟ اس لیے کتے کو گھر سے باہر شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے پال لیا کرو تاکہ گھر کے اندر گندگی بھی نہ ہو اور گھر پاک بھی رہے۔ That if the dog licks any vessel, you have to scrub it 3 times with earth. And today science says that even normally if you wash
a vessel which the dog has licked, the germs are yet there. Only if you clean it with the earth does it go away. So imagine a dog comes into your house and he licks everywhere, he licks you and you are praying in that house. So but natural, it is filthy, sister. दोस्तों, कुत्तों के मगरबी ममालिक में बहुत ही ज्यादा इज्जत के मकाम हासिल हैं। वो लोग बीवी बच्चे पालें या ना पालें, लेकिन कुत्ता जरूर पालते हैं और कई लोगों ने तो खुद को कुत्ता ही समझ लिया हुआ है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की हर बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाबात और बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।